تو جناب علی یہ جو ماڈل دیکھ رہے ہیں یہ وہ کمرہ ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنانے میں خود ہیلپ کی تھی۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ کمرہ ہے اور یہ باہر صحن ہے، اور یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کمرہ ہے، اور یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمرہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اگر آپ یہاں پر آئیں، اگر آپ دیکھیں یہاں سے تو یہاں سے آپ کو کھڑکی نظر آئے گی، کھڑکی کے اندر دیکھیں کچھ ایسے کھلا ہوا ہال ہے، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز لگایا کرتے تھے سیدہ فاطمہ کو نماز کے لیے جگانے کے لیے۔ اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو آپ کو چارپائی نظر آئے گی، یہ اس چارپائی کا ماڈل ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کیا کرتے تھے۔ اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہ دروازہ ہے جو مسجد نبوی کی طرف کھلا کرتا تھا، یہ جو دیوار ہے یہ مسجد نبوی کی دیوار ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ آگے آ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، آپ کے وصال کے بعد جو ہے دیکھیں تو یہ کمرہ وہی ہے، وہی نقشہ ہے، لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کھڑکی ہے اس کے اوپر کور چڑھا دیا گیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے اس کھڑکی کو کور چڑھا دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دیوار ہے اس کو جو ہے مکمل اینٹوں کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے کمرہ بھی جو ہے یہ سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کا کمرہ ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ آئیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو چکی ہے، اس کے بعد دیکھیں یہ جو ہے مکمل چھت بھی جو ہے نا یہ کور کر دی گئی ہے، لیکن آپ کو یہاں پر چھت جو ہے نا کمزور نظر آئے گی۔ سیدہ فاطمہ کا کمرہ ویسے بند ہو چکا ہے، تقریباً 60 سال تک جو ہے نا کمرہ اسی طرح سے رہا جس طرح سے یہ بنا ہوا ہے۔ ولید بن عبد الملک نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو گورنر بنایا مدینہ منورہ کا، تو ان کے دور میں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے کے اندر مدفون تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ وہ گر چکا تھا۔ یہ دیکھیں انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے حجرہ گر چکا تھا، پھر انہوں نے جو ہے حجرے کی تعمیر کروائی دوبارہ۔ اگر آپ دیکھیں تو مکمل حجرہ جو ہے یہ سیل کروا دیا انہوں نے، اور اینٹیں جو ہے نا پکی لگوا دی، یہاں پر پتھر لگوا دیے، اور کمرہ بھی اوپر سے بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں جب وہ گورنر تھے مدینہ کے 88 ہجری سے لے کے 91 ہجری تک، پھر صحابہ کرام نے کچھ ان کو مشورہ دیا اور تابعین نے بھی مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے نا وہ کعبہ کی طرح نہ ہو، یعنی جو کمرہ بنا ہوا ہے کعبہ کی شکل کا نہ ہو، یعنی کہ انہوں نے 5 دیواروں والا کمرہ بنوایا، اسے خماسی، یہ ماڈل دیکھیں جی، اسے کہتے ہیں خماسی کمرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا کمرہ جو بنایا گیا سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں، دیکھیں 5 دیوار، ادھر سے اگر آپ دیکھیں یہ 1 دیوار، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5، یعنی ٹرائنگل کی طرح، اس طرح سے ٹرائنگل کی طرح انہوں نے یہ کمرہ بنوایا۔ حجرے کا یہ ڈیزائن جو ہے تقریباً 500 سال تک چلا، 500 سال تک اسی طرح سے حجرہ رہا۔ پھر اس کے بعد دور آیا 668 ہجری کا، 668 ہجری کا یہ دور آیا۔ بیبرس جو ہے نا یہ خلیفہ تھا، پتہ نہیں کیا تھا، اللہ عالم، تو اس نے جو ہے نا یہ اگر ماڈل آپ دیکھیں تو اس نے یہ بنوایا اس طرح سے، یہ دیکھیں خماسی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کا بنا ہوا ہے۔ اگر ایک بات آپ نوٹ کریں تو یہاں پر کوئی دروازہ نہیں، یہ جو 4 دیواری بنی ہوئی ہے 5 دیواری، یہاں پر کوئی دروازہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بیبرس نے 668 ہجری کے اندر یہ 4 دیواری بنائی باہر سے، اس طرح سے جالیوں والی دیوار بنائی تاکہ لوگ جو ہے نا اگر وزٹ کرنے کے لیے آئیں تو اس کمرے کو نہ دیکھیں، یہاں سے دیکھیں جالیوں کے ذریعے۔ پھر دور آیا سلطان محمد قلاؤن صالحی کا، پھر اسی 4 دیواری کو جو بیبرس نے بنوائی تھی اس کو تھوڑا سا اور مزید اوپر کروایا۔ پھر اس کے بعد اس نے نئی چیز جو ایڈ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کا جو کمرہ تھا سیدہ عائشہ کا، اس کو جو ہے نا اس نے لکڑی کا ایک گنبد بنوا دیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ایک اگلا دور آتا ہے، یہ دور آتا ہے 881 ہجری کا۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو مسجد نبوی کے اندر جو ہے آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگنے کی وجہ سے یہ آثار ہوئے، یہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف آگ لگی ہے، اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا تھا یہ گنبد کو ہوا تھا جو لکڑی کا بنایا تھا۔ سلطان محمد قلاؤن نے جو یہ لکڑی کا جو گنبد بنوایا تھا اس کو آگ لگ چکی تھی، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرح سے مسجد نبوی کو آگ لگی تھی، چاروں طرف لکڑیاں پوری جلی ہوئی ہیں۔ پھر اسی دور کے اندر جو ہے 886 ہجری کے اندر، یعنی تقریباً 5 سال کے بعد جو ہے سلطان قاتبائی جو تھا، مملوکی سلطنت کا جو سلطان تھا، اس نے جو ہے نا دوبارہ اس کو جو ہے نا تعمیر کروایا چاروں طرف۔ سلطان قاتبائی نے جو ہے اس گنبد کو سیمنٹ کا بنوا دیا، قاتبائی رحمہ اللہ نے پھر اسی گنبد کو جو ہے دوبارہ سیمنٹ کی طرح ایک مادہ تھا اس سے بنوایا، اس کو مضبوط کروایا اور اس کو سلور کلر چڑھا دیا تاکہ اس کو آگ نہ لگے۔ پھر سلطان قاتبائی نے دوبارہ جو ہے یہ والا گنبد بنوایا، یہ دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ کلر کا جو گنبد ہے یہ سلطان قاتبائی نے بنوایا تھا 892 ہجری کے اندر۔ دیکھیں اس طرح سے یہ جو آج کا جو گنبد خضرا ہے یہ اس کی ماڈل کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے بنا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے سلطنت عثمانیہ جب آئی 1253 ہجری کے اندر،
یہ جو گنبد بنا ہوا ہے یہ سلطان قاتبائی نے بنایا تھا، وائٹ کلر اس کے اوپر جو ہے چڑھوایا تھا انہوں نے. پھر اس کے بعد اسی گنبد کی جو ہے نا دوبارہ مرمت کروائی تھی سلطان عبد الحمید نے. یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو گرین کلر نظر آئے گا. پہلے جو ہے وائٹ کلر تھا، پھر اس کے بعد جو ہے گرین کلر جو ہے نا یہ سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر جو ہے اس کو کیا گیا. پھر دوبارہ اس کی جو ہے نا مرمت کی گئی، پھر اس کو گرین کلر کیا گیا جو آج تک موجود ہے. گرین کلر کے اندر جو آج گنبد خضرا موجود ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بنا تھا 1253 ہجری کے اندر. اچھا جی، یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے کا یہ ماڈل ہے. اس طرح سے کمرہ ہوا کرتا تھا. اور یہ جو سریر ہے، یہ جو بیڈ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے اسی بیڈ والی جگہ پر ہوئی. تو یہاں پر قبر کھودی گئی اور اسی مقام پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جنازہ وغیرہ جو تیار کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جنازہ ہے وہ جس طرح سے عام جنازے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوا. صحابہ کرام گروپ کی شکل میں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور درود سلام پڑھتے اور چلے جاتے. کچھ لوگ جو ہے نا اکیلے اکیلے بھی آتے، ایک ایک کر بھی آتے، کچھ مجموعے کے طور پہ بھی آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھ کر چلے جاتے. عام طور پہ جو جنازے ہوتے ہیں اس طرح سے کوئی بھی جنازہ نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اچھا جی، پھر اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی. یہ بیڈ جو پڑا ہوا ہے سیدہ عائشہ کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر قبر تھی، سیدہ عائشہ قبر کے پاس ہی رہا کرتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی تو ان کی قبر بھی جو ہے نا یہیں پر بنائی گئی تھی، لیکن اس کا انہوں نے ماڈل نہیں دیا. تو تب بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اندر ہی رہا کرتی تھی. پھر اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو 3 قبریں بنی ہوئی ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ جو قبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پھر یہ قبر جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ جو قبر ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو اسی طرح سے اسی ترتیب سے جو ہے تینوں قبریں ہیں. اور بیچ میں دیکھیں یہاں پر دیوار بن چکی ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہاں پر رہا کرتی تھیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو ہے یہ کمرہ مکمل سیل کر دیا گیا، مکمل بند کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی اس کمرے کے اندر انٹر نہ ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حجرہ ہے، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ ہے جو کھولا گیا تھا لاسٹ، وہ کھولا گیا تھا 881 ہجری کے اندر. 881 ہجری سے لے کر آج تک کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو نہیں دیکھ سکا ہے. علماء کرام کو بلایا گیا، مدینہ کے جو علماء کرام تھے ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کی قبر کہاں ہے، کیونکہ جب کمرہ کھولا گیا تو بالکل زمین ایسے پلین تھی، کوئی بھی قبر اونچی نہیں بنی ہوئی تھی. تو علماء کرام نے نشاندہی کی، کیونکہ احادیث کے اندر اور تاریخی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر کیسی ہے. انہوں نے بتایا اس نشاندہی سے، تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نشاندہی کی. پھر اس کے بعد جو ہے اس کمرے کو جب سیل کیا گیا تو 881 ہجری سے لے کر آج 1446 ہجری چل رہا ہے، کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر نہیں دیکھی، کیونکہ قبر کے اندر انٹر ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں. اگر کوئی انٹر ہوتا بھی ہے تو یہاں تک آتا ہے، یہاں تک آتا ہے، تو یہاں بھی انٹر نہیں ہو سکتا، کیونکہ مین قبر جو ہے نا اس 5 دیواری کے اندر ہے. 5 دیواری کے اندر دوسرا ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر قبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج کے دور میں کوئی بھی وزراء عمرہ کوئی بھی آتے ہیں تو وہ یہاں تک آتے ہیں، صرف اس ایریے کے اندر آتے ہیں، بس اس کے اندر نہیں جا سکتے کیونکہ دروازہ ہے ہی نہیں. یہ دروازہ تقریباً پچھلے 500 سال سے بند ہے، یعنی 500-550 سال ہو چکے ہیں، کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے اندر انٹر نہیں ہو سکا. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی طرح سے معلوماتی ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو اجر بھی ملے گا اور لوگوں کو معلومات بھی ہوں گی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں. پھر ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات زوجاته. هذه أول واحدة، هذه حجرة عائشة، وهذه فاطمة وعلي. هنا باقي زوجاته. وهذيك الدار الكبيرة دار عثمان، هنا دار أبو بكر. طبعا عثمان دار كبرى وصغرى. وهنا دار عمر بن الخطاب، جنبه أبو بكر بعد دار أخرى. وهنا القلعة هذه كانت حسان بن ثابت. اي والله. وفي حاجة ثانية، آخر منزلين، هذا عمرو بن العاص، هنا خالد بن الوليد.
سبحان الله كانوا أصدقاء من قديم يعني قبل لا يسلمون وهاجروا مع بعض حتى بالمساكن جنب بعض رضي الله عنهم أجمعين. الظاهر إن هذه سقيفة بني ساعدة. شوف إيه سقيفة بني ساعدة. الله أكبر. طبعا الظاهر إن هذه المدينة أول كلها كاملة اللي هي الحين الحرم النبوي أظن كذا، بس أقول لك وتأكد.